بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض أيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بداني زوفا فقلت له أعيذك بالله يا أباته من الزوف فقال يا فاطمة إيديني بالكساء اليماني فخطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فخطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمارة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمارة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك أخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا واسي وخليفتي وصاحب اللواء إني لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أباه يا رسول الله أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما كملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء آل بيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم
وعدو لمن آدهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأصحب إنهم الرس وطاهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيات ولا أرضا منهيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعادن الرسالات هم فاطمة وأبوها وبالها وبانوها. فقال جبرائيل يا رب أتزان لأن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرضا مدحيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد آذنت لك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مأموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وكاز الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. ولادت بہت بہت مبارک ہو. یہ ولادتوں کا مہینہ ہے. حضرت امام حسین کی شان میں قصیدہ عرض کرنا. جو بیاں کرنے لگا ہوں دوستو آج کا میرا بیاں حسین ہے. جو بیاں کرنے لگا ہوں دوستو
آج کا میرا بیاں حسین ہے، جو خدا ہے مہرباں جہان کا، اس جہاں کا اس خدا کا مہرباں حسین ہے۔ یہ دو مہمان ایسے ہیں بڑا رتبہ ہے دونوں کا، نبی عرش مولا پر خدا کرب و بلا پہنچا، مصطفیٰ کا میزباں تھا کبریا، کبریا کا میزباں حسین ہے۔ راہب کو جو عطا کیے تھے حضرت امام حسین کے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، علی کا لال جو کہہ دے وہی تم بات لکھ ڈالو، خدا فرشتوں سے کہہ رہا ہے، علی کا لال کہہ دے جو وہی تم بات لکھ ڈالو، اسے ایک بھی نہ دینا تھا مگر تم ساتھ لکھ ڈالو، اب تلک اس کی ہماری بات تھی، ہاں اگر اب درمیاں حسین ہے، نعرہ تلک حیدری، اس کی ہماری بات تھی، ہاں مگر اب درمیاں حسین ہے۔ ماتمیوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں، یہ ماتم کھل کے کرتے ہیں برف باری یا سردی ہو، یہ ماتم کھل کے کرتے ہیں برف باری یا سردی ہو، نماز عشق پڑھتے ہیں بھلا جتنی بھی گرمی ہو، ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر، ماتمی کا صاحباں حسین، کیا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ فطر اس کو جو عطا کیا تھا حضرت امام حسین نے، اس کا عرض کرتا ہوں، دیے ہیں بالوں پر مجھ کو تھا میں لاچار صدیوں سے، دیے ہیں بالوں پر مجھ کو تھا میں لاچار صدیوں سے، بس تکبر اس کو زیب دیتا ہے جس پہ مہرباں حسین ہو۔ سلوات پڑھیے گا، دو مصرے بس، ولادتوں کا مہینہ ہے تو بسم اللہ، بسم اللہ، بیوی کے گھرانے کے شان میں دو مصرے عطا کرتا ہوں۔ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، وہی کی یہ منزل ہے قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے، کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا، عصمت سے امامت سے ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں،
सब चादर तत्हीर के साए में पले हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अज़्म के फौलाद इसी घर में मिलेंगे, ये नूर के अजसाद इसी घर में मिलेंगे, जिब्रील के उस्ताद इसी घर में मिलेंगे, इस सतह के अफराद इसी घर में मिलेंगे, मखलूक की बस आखिरी सर हद नजर आया, जिस फर्द को भी देखा वो मोहम्मद नजर आया। मुमकिन नहीं उम्मत का कयास आले नबी पर, ये लोग अलग लोग हैं, ये घर है अलग घर, इस घर के तो बच्चे भी बदल देते हैं अक्सर, इंसानों की तकदीर फरिश्तों का मुकद्दर, राहिब को कई लाल इसी घर से मिले हैं, फितरस को परोबाल इसी घर से मिले हैं। अर्श को सर में अपन हाया है, फातिमा ने भी सर झुकाया है, अर्श को सर में अपन हाया है, फातिमा ने भी सर झुकाया है, मुस्तफा मुर्तज़ा रगों में है, क्योंकि शबीर आज आया है, देख कर दीन मुस्कुराया है, हर तरफ नूर कैसा छाया है, जिस्म शबीर का है झूले में, ला इलाहून में समाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झूले में थे जब छोटे पैदाइश के वक्त ना, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम आगे आए और रुखसार पे बोसा दिया इमाम हुसैन को, और जो उन्होंने बात की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वो मैं आपको सुनाऊंगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बोला, जरा पल के उठाइए भैया, आए तूने तवाफ करना है, जरा पल के उठाइए भैया, आए तूने तवाफ करना है, तेरे झूले की किबरियाई ने आज फितरस को माफ करना है, आज फितरस को माफ करना है, ये 1.25 लाख अंबिया ने सुनो अपना दामन यहाँ फैलाया है, वक्त है अब तेरी ज़ियारत का, मैंने घर में खुदा बुलाया है, तू है मुझसे मैं आज तुझसे हूँ, मैं हूँ तुझसे तू आज मुझसे है, मेरी रहमत तेरी जुबान में है, कुन की वादी हुसैन कहती है, सूरह फजर तू कुरान में है, सूरह फजर तू कुरान में है, जिसमें उतरा है जानशीन मेरा, उसे दुनिया ने सर झुकाया है, हम जो बाकी है 4-5 तन से, हमने काबा तुझे बनाया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे आते हैं और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठा लेते हैं और ऐसे गोद में लेके
اور وہ جو امام حسین علیہ السلام سے بات کرتے ہیں وہ سنیں. بسم اللہ. کہ لوح کرسی قلم کی حالق پر ساری مخلوق کا یقین ہے تو. لوح کرسی قلم کے حالق پر ساری مخلوق کا یقین ہے تو. تیرے قدموں سے رزق جاری ہے واللہ خیر رازقین ہے تو. واللہ خیر رازقین ہے تو. لم یولد کی قسم علی نے تجھے اپنے سینے سے جب لگایا ہے. لگ رہا ہے خدا کے چہرے نے آج اپنے بدن کو پایا ہے. اور ان کے بعد پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا درود پڑھا. وہ آتی کہتی میں حجاب خدا خلال میرے دل ہے ایسی دعا بھی دے جاؤں. میں حجاب خدا خلال میرے دل ہے ایسی دعا بھی دے جاؤں. جس کی ہیبت سے موت ڈرتی ہو وہ وفا کا خدا بھی دے جاؤں. وہ وفا کا خدا بھی دے جاؤں. علم لے کر زمین پہ اترے گا وقت میں نے اسے بتایا ہے. میں نے آمد کی منہ دکھائی میں نے عباس کو بلایا ہے. اس کی آنکھیں سجا کے چہرے پر ہم الہی کے راز پڑھتے ہیں. اس کی چہرے سجا اس کی آنکھیں سجا کے چہرے پر ہم الہی کے راز پڑھتے ہیں. ہمیں دنیا نہ پھر خدا سمجھے آؤ اس کی نماز پڑھتے ہیں. آؤ اس کی نماز پڑھتے ہیں. اس کو کعبے نے اختیار ہے اب ہر عبادت سے منقطع کر دے. یہ جو چاہے تو اپنے جھولے کو آج سے سب کی سجدگاہ کر دے. سن کے کم ظرف سوچتے ہوں گے یہ سناہان کوئی غالی ہے. سن کے کم ظرف سوچتے ہوں گے یہ سناہان کوئی غالی ہے. میں کروں کیا حسین بتلاؤ تیرا حال کہ تیرا سوالی ہے. تیرا حال کہ تیرا سوالی ہے. علم تیرا ہو جس کے ہاتھوں میں تو وفا کا اسے خدا کر دے. تو جو چاہے تو لامکان کے لیے بس ٹھکانہ ہی کربلا کر دے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کربلا کربلا وسدے پہ دو بیرا. کربلا کربلا وسدے پہ دو بیرا. ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا. ایک ہے ناز محمد دا ایک زہرا دی دعا. کربلا کربلا وسدے پہ دو بیرا. ایک دا ہاتھ نپ کے ہے در ٹرے دارے. ایک نو چاہ کے محمد کھڑے دارے. ایک دا ہاتھ
نپ کے حیدر ٹریندار آئے ایک نو چا کے محمد کھڑیندار آئے ایک دے ناز خدا ویکھے نے ایک دے آلیا کربلا کربلا بس دے پہ دو برا ایک برا دین ہے دردی تو کیر ہے ایک برا پوری ہے دردی تصویر ہے ایک دا پاک علم بنیا ہے ایک دا ذوالجنا کربلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام واولاده المعصومین والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی حسین المظلوم والشہداء والصدیقین والصلاۃ والسلام علی رسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا ومولا القونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين عليه الصلاة والسلام وقال علي بن الحسين زين العابدين إن العمي العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تمام مومنین کو سب سے پہلے پورے شعبان المعظم کے ان ایام عید اور ان خوشی کے ایام اور ولادت کے ایام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بالاخص آج مولا غازی عباس کی ولادت کا دن ہے اور کل 3 شعبان المعظم ولادت آقا کریم کربلا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا۔ تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار 3 شعبان المعظم 4 ہجری امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور 4 شعبان المعظم 26 ہجری مولا شہنشاہ وفا مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ حضرات 3 شعبان شب جمعہ شیخ صدوق علیہ رحمہ سے مروی حدیث ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب ولادت سیدنا امام حسین علیہ السلام شب جمعہ 3 شعبان 4 ہجری کو ہوئی تو ایک عجیب سا پیغام اللہ نے وحی کیا۔ توجہ کیجیے گا اور لطف لیجیے گا، یہ وہ فضائل ہیں میرے مولا کے کہ جو نہ کسی نبی کے لیے پڑھے گئے نہ کسی اور امام کے لیے پڑھے گئے۔ کیا کہ کہا
اوحى اللہ عز وجل الى مالک خازن النیران ان اخمد النیران على اہلها لکرامت مولود ولد لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دار الدنیا، کہ اللہ نے وحی کی مالک کی طرف جو داروغہ جہنم ہے. اوحى اللہ الی مالک خازن النیران، جہنم کے داروغہ مالک کی طرف وحی کی. کیا کہا کہ ان اخمد النیران علی اہلہا، کہ آج اہل جہنم پر جہنم کی آگ کو بجھا دو. یا علی آج اہل جہنم پر جہنم کی آگ کو بجھا دو. اس لیے لکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا، کہ آج دنیا میں محمد کے ہاں حسین پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج دنیا میں محمد مصطفیٰ کے ہاں حسین پیدا ہوا. کسی اور نبی کسی اور امام کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. ہر فضیلت میں کوئی امتیاز ہوتا ہے نا، ہر کسی کی فضیلت میں. مولا حسین کی فضیلت میں یہ امتیاز ہے کہ جہنم کی آگ کو گلزار کر دیا گیا، جہنم کی آگ کو بجھا دیا گیا. رسول خدا کے لیے یہ آتا ہے کہ فارس کے آتش کدے بجھ گئے، جو آگ انسانوں کی جلائی ہوئی تھی وہ بجھا دی، اور مولا حسین کے لیے وہ آگ بجھا دی گئی جو خدا اللہ تبارک و تعالی نے. پھر فرمایا اوحى اللہ عز وجل الى رضوان خازن الجنان ان زخرخ الجنان وطیبها لکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا. پھر رضوان کی طرف وحی کی، جو کنجی بردار جنت ہے، جو جنتوں کے کنجی بردار ہیں، داروغہ ہیں، ان کی طرف وحی گئی کہ جنت کو سجا دو. زخرخ الجنان، یہ جب یہ روایت پڑھی تو مجھے چہرے پہ جو بے ساختہ مسکان ہے وہ آئی، کہ جو آلریڈی جنت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جنت کو سجا دو. کیا بات ہے. یہ آج کے دن جو مومنین سجاوٹ کرتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ بھی جنت کے فرشتوں کو، جنت کے داروغہ کو، کہ آج جنت کو سجا دو اور اس کو معطر کر دو. وطیبها، کس لیے کہ آج دنیا میں حسین آئے، آج دنیا میں حسین آئے ہیں. وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى حُورِ الْعِينِ أَن تَزَيَّنَهَا وَقَزَاوَرْنَا لِكَرَامَتِ مولود ولد لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دار الدنیا. پھر حوران جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی. کیا کہا کہ تزینا، سجو سمرو. جو پہلے سے حوریں ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ سجو سمرو بنو، وقضا ورنا، اور ایک دوسرے سے ملو. کس لیے؟ لکرامت مولود ولد لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دار. آج دنیا میں میرا حسین آیا. یہ جو آج کے دن مومنین سجاوٹ کرتے ہیں، بنتے ہیں، سورتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. پھر وہی کی وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَلَائِكَةٍ أَن كُونُوا الصُّفُوفَ بِالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ لِكَرَامَتِ مَوْلُودٍ وُلِدَ لِمُحَمَّدٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا. پھر ملائکہ کو وحی کی کہ اے ملائکہ، کون الصفوف، کہ صفیں بنا لو، اور بالتحمید، اور میری حمد بیان کرو، والتمجید، اور میری بزرگی بیان کرو، والتکبیر، اور اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ، والتحلیل، اور میری تسبیح و تحلیل کرو، لکرامت مولود ولد لمحمد، کہ آج محمد کے ہاں میرا حسین آیا ہے.
اللہ کی زبانی حسین کے میلاد کے فضائل سنا رہا ہوں. پھر وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ جِبْرَائِيلَ أَنْ أَهْبِطَ عَلَىٰ نَبِيِّهِ بِأَلْفِ قَبِيلٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. پھر کہا جبرائیل کو وحی ہوئی, جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور اکیلے نہ جانا, ملائکہ کے 1000 قبیل کو ساتھ لے کے جانا. ملائکہ کے 1000 قبیل کو ساتھ لے کے جانا. ایک قبیل میں 1000 ملائکہ ہیں. الف ملائکۃ فی احد قبیل, کہ ایک قبیل میں کتنے, 1000 کو 1000 سے ضرب دو تو اتنے ملائکہ ایک قبیل میں ہوتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آج اکیلے نہ جانا, 1000 قبیل ملائکہ کے اپنے ساتھ لے کے جانا. اور ایسے نہیں جانا, جنتی گھوڑوں پہ سوار ہو کے. کیا بات, کیا وہ گھوڑے کے جن کی لگام اور ان کی زین ہیرو جواہرات کے ساتھ لدی ہوئی, اور ان فرشتوں کو ساتھ لے کے جانا کہ جن کا نام ہے روحانیون. اور روحانیون کیا کریں کہ وہ طبق اٹھائیں کہ جس طبق میں روشنی اور نور ہو, اور جا کے کریں کیا, میرے محبوب کے پاس جاؤ, انہنہو محمد, کہ میرے محمد کو مبارکباد دو, آج حسین میرے محمد مصطفیٰ کو, میرے محبوب کو مبارکباد دو کہ آج حسین, تہنیت پیش کرو. اور وَيَا جبرائیل اخبر حبیبی انی سمیت الحسین, اور میرے حبیب کو جا کے پیغام دو کہ اس مولود کا نام میں نے حسین رکھا. کیا اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے. حضرت ذی وقار ام الفضل آقا کی چچی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں. فرمایا لاؤ میرے بیٹے حسین کو مجھے دو. کہا یا امتی حلمنی الیہ ابنی, کہ میرے بچے کو, میرے بیٹے کو میرے ہاتھوں پہ لائیے. کہا یا رسول اللہ ابھی تو ہم نے غسل نہیں دیا. توجہ کیجیے گا حضرت ذی وقار, ابھی تو ہم نے غسل نہیں دیا. کہا یا امتی وانت تنزفینہ وقد نزفہ اللہ وطہرہ اللہ, اے چچی آپ اسے کیا پاک کریں گی جو اللہ سے پاک ہو گیا, جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا. پر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول خدا نے اپنے ہاتھوں پہ لیا, اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھی, اور امام حسین علیہ السلام کی پہلی غذا بنی لعاب رسول. یا علی یا علی. حضرات جانتے ہیں لعاب رسول کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام ساری زندگی سلونی کا دعویٰ کرتے رہے کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے, حیران ہوتے تھے. یہ تعجب دیکھ کر امام علی فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا کوئی کرم نہیں ہے, یہ میری کوئی کرامت نہیں ہے. ھذا من لعاب رسول اللہ, کہ یہ رسول کے لعاب کو چوسنے کا یہ مجھے صلہ ملا ہے. یہ ہے لعاب رسول. لعاب رسول کیا تھا؟ علم کے سرچشمے تھے. اور رسول خدا نے جب ہاتھوں پہ لیا تو امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ گئی, اور جو امام کے نین و نقش کو دیکھا رسول خدا, تو میر انیس نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ حسین کی آنکھیں کیا ہیں. میر انیس کہتے ہیں کہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ, آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ, پردے نہ کیوں ہو ساتھ کے نور خدا ہے یہ, سب کو ہے چشم داست کے عین عطا ہے یہ, بیمار خود پہ سب کے مرض کی دوا ہے یہ, سرخوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا, دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. نعرہ حیدری,
احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، خود موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، بینا بھی، نکتہ بھی، سنج بھی، دانائے دہر بھی، تسنیم بھی، بہشت بھی، کوثر کی نہر بھی، سرچس شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں ید بیضا بیاض. نعرہ حیدری. جنت سواد میں ماشاء ید اللہ بیضا ماشاء بیاض. اللہ. آہو شکار و تیر و کماندار و شیرگیر، ہشیار و خوش نگاہ و سخن سنج و دل پذیر، خون ریز و جاں فریب و دلاویز و بے نظیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانے مزاح کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، ناخواندہ بھی اگر ہو تو روشن سواد ہو. ناخواندہ بھی اگر ہو تو روشن سواد ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. علی. ذرہ نواز و زہد نما صاحب امتیاز، تناز و شرمگین و گراں خواب و سرفراز، حق بین و باک باز و خدا بین و بے نیاز، بے یاد و داغ دیدہ و خوبار و غم تراز، گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے. بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. منبر رسول ہے، مسجد نبوی ہے. توجہ کیجیے گا حضرات وقت، بس وقت کی قلت ہے جس کی وجہ سے تھوڑا اس کو مختصر کر رہے ہیں کہ ایک زانو پہ جناب حسن ہیں، ایک زانو پہ جناب حسین ہیں. فرمایا الا ومن احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معیا فی درجۃ یوم القیامہ، کہ اے لوگوں بے شک جو حسین سے محبت کرے، جو اس کے بابا سے محبت کرے، جو اس کی ماں سے محبت کرے، جو اس کے بھائی سے محبت کرے، جو حسن سے محبت کرے، اس کا درجہ قیامت میں وہ ہوگا جو میرا درجہ ہے. یا علی یا وہ قیامت میں اسی مقام پہ ہوگا جس مقام پہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو ایسے تھاما اور تھام کے بلند کیا، کہا یا ایھا الناس فعرفوہ ھذا الحسین یا علی یا علی وجدہ فی الجنہ وجدتہ فی الجنہ. اس کا دادا جنتی ہے، اس کی دادی جنتی ہے، وابوہ فی الجنہ، اس کا بابا جنتی ہے، وہ امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے، وہ اخیہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے، وہ اختہ فی الجنہ، اس کی بہن جنتی ہے، وہ محبہ فی الجنہ، اس کو چاہنے والا جنتی ہے. اور حیرتوں میں اور اضافہ ہوا جب فرمایا وہ محب محبہ فی الجنہ، اس کو چاہنے والے کو چاہنے والا بھی جنتی ہے. نعرہ حیدری. اس کو چاہنے والے کو چاہنے والا بھی جنتی ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے ایک خواہش کا اظہار کیا. عقیل، میں چاہتا ہوں کہ میری شادی ایک ایسے خاندان میں ہو جو بہادر ہو، جو جری ہو. یا علی یا علی. کیا عقیل سے کم علم تھا مولا کا؟ جناب عقیل حسب و نسب کو جاننے میں پورے عرب میں مشہور تھے، لیکن کیا مولا علی کا علم کم تھا؟ مولا علی سے زیادہ علم والی دو ہی ہستیاں ہیں، یا رسول خدا ہے یا خود اللہ ہے. کیا بات ہے. تو یہ کچھ پیغام ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے عام کرنے ہوتے ہیں. اس لیے پھر ائمہ اور انبیاء یہ سوال و جواب کا ایک طرز اپناتے ہیں. کہا کہ عقیل مجھے اس خاندان میں کوئی ایسا خاندان ہو جو بہادر ہو، جلی ہو، بنی ہاشم کے بعد اس کا ایک مقام ہو. جناب عقیل نے استفسار کیا کہ اس کی وجہ کیا؟
کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے میرا ایک بیٹا یا علی جو ایسا بہادر اور جری ہو جیسے میں ہوں، جو ایسا بہادر اور جری ہو کہ جیسے میں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کربلا میں وہ فرزند رسول پر میری طرف سے اپنی جان قربان، میری طرف سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ کیا امام کی طرف سے دی ہوئی بہادری کافی نہ تھی کہ امام کو ماں کی طرف سے بھی بہادری چاہیے تھی؟ امام نہیں چاہتے تھے کہ دیکھیے نا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ گندگی پر اگنے والے گھاس سے بچو، گندگی پر اگنے والے گھاس سے بچو۔ پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، گندگی پر اگنے والے گھاس سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ ایسی عورت سے بچو عقد کرنے کے معاملے میں کہ جو خوش شکل تو ہو لیکن اس کی تربیت گندے گھرانے میں ہوئی ہو۔ یا علی یا علی، جو جسے حلال حرام کی تمیز نہ دی گئی ہو، جس کی تربیت میں یہ شامل ہی نہ ہو، جس کی گھٹی میں یہ شامل ہی نہ ہو، ایسی خواتین سے عقد کے معاملے میں بچو۔ خوش شکل تو ہوں لیکن، تو اگر نیک سیرت اولاد چاہتے ہو تو گھرانے کی تربیت بہت ضروری ہے، گھرانے کی تربیت بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بس دیکھا خوش شکل ہے، خود ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ دو گھرانوں کی آپس میں جڑنے کا معاملہ ہے۔ تو رسول خدا نے یہ فرما دیا، مولا علی اب چاہتے ہیں کہ ایسے خاندان میں رشتہ جڑے کہ جو بہادری میں ایک نام رکھتا ہو۔ تو جناب عقیل نے قلابیہ خاندان کا مشورہ دیا۔ پھر جناب فاطمہ قلابیہ ام البنین ملکہ وفا سلام اللہ علیہا کو بیاہ کر لایا گیا، اور ابھی چوکھٹ میں داخل ہو رہی تھیں کہ ایک طرف سے امام حسن نے تھاما، ایک طرف سے امام حسین نے تھاما اور کہا کہ اماں آئیے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہا کہ میں تمہاری ماں نہیں، میں تمہاری کنیز بن کے آئی، میں تمہاری ماں نہیں، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ملکہ وفا اگر کوئی ہے تو جناب ام البنین ہے، سلطان وفا اگر کوئی ہے تو مولا غازی عباس علمدار۔ صلوات بھیجتے پر محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ بس وقت نہیں، میں چاہتا تھا کہ میں صفین اور مولا عباس کے کچھ اور تذکرے کروں اور مولا حسین کے حوالے سے بھی، لیکن وقت کی قلت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ صرف ایک منقبت مولا غازی عباس علیہ السلام کی اور پھر اجازت چاہوں گا۔ صلوات بھیجے پر محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔
اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں. نعرہ حیدری. رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں. جو پتھر پر توجہ جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. جو پانی پر علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. جو پانی پر علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. علی کا خون زہرا کی دعا حسن کی چاہت بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. نعرہ حیدری. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. جو پانی پر علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. جو پانی پر علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. محمد وآل محمد صلوات. علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا